ہمارے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے پیام پاکستان کی کتاب اٹھا کر کہا تھا، لوگوں پیغمبر کے صحابہ بھی پر دین کافر کو پیش کرو گے کہ حضور ہمیں قرآن دے کر گئے ہیں، حضور ہمیں فرمان دے کر گئے ہیں، احکام شریعت دے کر ہیں، جب واسطہ ہی ناقابل اعتبار رہا تو پھر دین پہنچے گا کیسے؟ میں اسی پر حاشیہ لگاتے ہوئے حضرت قائد کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک جملہ کہتا ہوں، پورا دین تو بڑی بات ہے، قائد محترم آپ بڑے ہیں، آپ نے بڑا جملہ فرمایا، میں اپنی بات کرتا ہوں، صبح کی 4 رکعتیں، 2 فرض اور 2 سنتیں، سنت کی 2 رکعتیں پہلی اور دوسری، اور 2 رکعتوں میں 4 سجدے، 2 پہلی میں 2 دوسری میں، اور 4 سجدوں میں ایک سجدے کے اندر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، یہ 3 چوک 12، اور 12 تو بڑی بات، 11 ایک طرف، ایک تسبیح بھی اگر ثابت کرو کہ یہ حضور سے آئی ہے بغیر صحابہ اور اہل بیت کے یہ ایک تسبیح ثابت نہیں ہو سکتی، پوری نماز کہاں، پورا دین کہاں، ایک تسبیح ثابت نہیں ہو پائے گی۔ کس بنیاد پر ہم پیغمبر کے صحابہ کا انکار کریں؟ کس بنیاد پر انکار کیا جائے؟ جی نہیں، ان بنیادوں پہ انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں، اے لوگوں، اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ماں محبت آل محمد، ہم خلافت راشدہ کو بھی مانتے ہیں، نبی کی آل بیت کو بھی مانتے ہیں، حضور کے گھرانے کو بھی مانتے ہیں، حضور کے یارانے کو بھی مانتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ فضلاء بیٹھے ہیں اسی دین کو لے کر، اسی مذہب کو لے کر، اسی قرآن کو لے کر، اسی شریعت کو لے کر جو اللہ نے نبی کو، نبی نے صحابہ کو، صحابہ نے امام ابو حنیفہ کو، اور اس کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہمیں چاہیے ہم اپنی اولادوں کو عالم بھی بنائیں، اپنی اولادوں کو حافظ بھی بنائیں، اپنی فرمان میں ہمیں کیا پیغام دے کر گئے۔ اور میرے ساتھیوں، میں ایک بات سمجھانے کے طور پہ آپ کی خدمت میں جملہ کہنے لگا ہوں، اپنی اولادوں کو عالم اور حافظ بناؤ، یہ نہ سمجھو کہ مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی بن گیا کہاں سے کھائے گا؟ میں نے کہا جتنا کھائے گا عزت سے کھائے گا، جتنا ہی کھائے گا عزت سے کھائے گا۔ اور سنو، ان کی عزتیں اتنی ہیں، انہوں نے وہ علوم پڑھے ہیں کہ کوئی اپنے گھر میں برکت کروانا چاہے، رحمت اللہ کی بلانا چاہے تو بڑی معذرت سے کہتا ہوں، وہ یہ نہیں کہتا پرنسپل صاحب کو بلا لو، وہ یہ نہیں کہتا جج صاحب کو بلا لیں، وکیل صاحب کو بلا لیں، کسی ڈاکٹر صاحب کو، کسی انجینئر کو بلا لیں، جی نہیں، وہ کہتے جی حافظ کو بلا لیں، عالم کو بلا لیں۔ تو دنیا تو یوں انہیں سلام کرے گی، دنیا میں بھی عزتیں ہوں گی، آخرت میں بھی عزتیں ہوں گی۔ اور میرے ساتھیوں، جتنے میرے یہ جملہ علماء کرام موجود ہیں، ان کی بھائی عبدالحق کے واسطے سے مجھ تک درخواست آئی ہے اجازت حدیث کی، میں حدیث پاک ان کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں تاکہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی اجازت میں انہیں دوں، لیکن 2-3 شرائط کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس دھرتی پر علماء احناف، علماء دیوبند کو میں اہل حق سمجھتا ہوں 100%، ان کے عقائد کو بھی، ان کے مسائل کو بھی، ان کے فضائل کو بھی، ان کے دلائل کو بھی آپ انہی کے ساتھ کاربند رہیں گے، میری اجازت حدیث آپ کے ساتھ رہے گی۔ اس کے علاوہ میں کوئی باقیوں پہ کفر کے فتوے نہیں لگا رہا، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں، جنہیں میں حق سمجھتا ہوں، حق کی بات کرتا ہوں، انہی عقائد و نظریات پہ آپ کو میری طرف سے اجازت حدیث ہے۔ مجھے میرے شیخ حضرت مولانا شریف اللہ مولویانوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے اجازت حدیث ہے، جن کو 16 واسطے سے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث امام بخاری تک جاتی ہے۔ اس دھرتی پہ سب سے پرانی اور سب سے مختصر اور سب سے عالی سندات ہیں تو ہمارے شیخ مولانا شریف اللہ رحمہ اللہ رحیم یار خان جامعہ شمس العلوم تفسیریہ والے، ان کی بھی ہے۔ ان کے لیے کہا جاتا ہے وہ الشیخ الفاضل الاجل من ینتہی الیہ علو الاسناد فی ھذا الزمان، اس زبان میں جن تک علو اسناد جاتی ہے وہ ثلاثیات الامام الہمام البخاری کی اجازت ہے، وہ اجازت
इस धरती की सिलसिलत ज़ात मानी जाती है, वो इजाज़त मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। अल्लाह ताला आपको भी इसकी बरकत अता फरमाए, अल्लाह हम सबको बरकत अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।